بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجھ کو آزما ظالم، میں تجھ کو آزماؤں گا۔ تو جتنا جبر کر سکتا ہے کر لے، باوجود اس کے میں طوفان بن کر اٹھوں گا، آندھی بن کر چھاؤں گا۔ تو مجھ کو آزما ظالم، میں تجھ کو آزماؤں گا۔ تو جتنا جبر کر سکتا ہے کر لے، باوجود اس کے میں طوفان بن کر اٹھوں گا، آندھی بن کر چھاؤں گا۔ پرستش کے لیے جتنے بت تم نے تراشے ہیں، میں ایک ایک کر کے توڑوں گا، میں ایک ایک کر کے ڈاؤں گا۔ رسول پاک ختم المرسلین ہے، جو نہ مانے گا وہ بے ایمان ہے، میں اہل ایمان کو بتاؤں گا۔ اگر چڑھتے ہیں کافر نعرہ ختم نبوت سے، اگر چڑھتے ہیں کافر نعرہ ختم نبوت سے، میں یہ نعرہ لگاتا ہوں اور میں یہ نعرہ لگاؤں گا۔ خوشاں قاتل تو مجھ کو قتل کر نام محمد پر، خوشاں قاتل تو مجھ کو قتل کر نام محمد پر، رسول اللہ کے آگے سرخرو ہو کر تو جاؤں گا۔ میرے محترم پیارے بزرگوں اور ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور پیارے سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے میں جس عنوان پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ میرا انشاءاللہ آج کا موضوع 6 ستمبر 1974، 6 ستمبر 1965، 7 ستمبر 1974 یہ دو عنوان ہوں گے۔ یہ دونوں عنوان مسلمانوں کے لیے اور ان میں سے ایک بالخصوص پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی مسرت اور خوش کرنے والے اور جذبات کو ابھارنے والے عنوان ہیں۔ دونوں ہی ایک اہم موضوع اور ایک اہم موقع کی یادگاریں ہیں۔ اگر یوں کہا جائے تو دونوں ہی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے تحفظ کے لیے ہم سے پہلوں نے اور پاکستان کے مسلمانوں نے، پاکستان کے بہادر جوانوں نے، مجاہدوں نے، فوجیوں نے جو قربانیاں دے کر ہمیں جو چیزیں، دو انعام دیے ہیں، وہ 6 ستمبر 1965 اور 7 ستمبر 1974 یادگار عنوان ہیں۔ 6 ستمبر 1965 اس وقت 1947 میں ایک علیحدہ ملک اسلام کے نام پر بننے والا، جسے پاکستان کے نام سے میں اور آپ پہچانتے ہیں اور میں اور آپ جس میں بستے ہیں، ایک دنیا میں اسلام کے نام پر جاننے والا خطہ تھا کہ اسلام کے نام پر حاصل ہونے والا اور اسلامی خطہ سمجھا جانے والا پاکستان، اس پر رات کے اندھیرے کو ہمسائے ملک انڈیا نے، جو اس سے کئی گنا بڑا ہے، جس کی آبادی اس سے کئی گنا بڑی ہے، جتنی پاکستان کی آبادی ہے کل اس سے زیادہ ان کی فوج ہے، اس نے رات کے موقع کو غنیمت جانا، چوروں کی طرح رات کو پاکستان پر بغیر اطلاع کیے، بغیر منصوبے کے چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ صبح کے وقت اعلان ہوتا ہے کہ ہم پاکستان پر چڑھائی کریں گے، اور صبح 3 بجے پر حملہ کرنے والے یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ صبح کا ناشتہ جو نماز کے بعد یا دن نکلے ہوئے کیا جاتا ہے، وہ ناشتہ ہم لاہور پہنچ کر کریں گے۔ آگے دیکھیے، آگے پاکستانی عوام اور پاکستانی عوام کا سربراہ صدر جنرل ضیاء الحق، اس نے ایک اعلان کیا کہ اے میری قوم، آج ہمارے دشمن نے ہمیں للکارا ہے، میرے جوان فوجی یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ اپنی بہادری اور جرأتمندانہ انداز میں اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ یہ اعلان ٹیلی ویژن پر ہوتا ہے، ریڈیو پر ہوتا ہے، اور ادھر کمان سنبھالنے والے، لاہور کے محاذ پر کمان سنبھالنے والے راجہ
راجہ عزیز بٹی وہ کمان سنبھالتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود تو جان دے دیتے ہیں، اپنے ساتھ چند جوانوں کی جان تو وہ اس راستے میں قربان کر دیتے ہیں، لیکن دشمن کو ملک میں داخل ہونے نہیں دیتے، دشمن کو ملک کے اندر پیر رکھنے نہیں دیتے۔ جو دعویٰ کرتے ہوئے نکلے تھے کہ ہم لاہور جا کر ناشتہ کریں گے، یہ میجر عزیز بٹی نے ایسا جواب دیا کہ BRB نہر جو آپ کے بارڈر کے قریب ہے، اس کے آگے اسے فوجیوں کو جو بھارت کے درندے تھے انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا۔ میجر عزیز نے اپنی جان دے کر اور اپنے جوانوں کی جان لگا کر ملک کا دفاع کیا، ملک کی سرحدوں کا دفاع کیا۔ اور دیکھیے پھر چونڈا ایک جگہ ہے، وہاں پر ٹینکوں سے بھارت نے حملہ کیا اور ہمارے جوانوں نے، یہ مشہور بات ہے کہ ہمارے جوانوں نے اپنے سینوں کے ساتھ پتھر بم باندھے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور یہ نعرہ لگایا کہ ہم خود تو جان دے سکتے ہیں لیکن دشمن کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بہت زوردار حملہ تھا انڈیا کی طرف سے ٹینکوں کا، ہمارے جوانوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر خود کو اڑا کر ان کے ٹینکوں کو تباہ کیا اور انہیں واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور پاک فضائیہ پر کردار دیکھیے، سکوڈرن نام ہے، لیڈر MM عالم کے نام سے مشہور ہے، پاک فضائیہ کا میجر ہے، پاک فضائیہ کا کمان کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے پاک فضائیہ کے حملے میں 1 منٹ میں 5 انڈیا کے طیارے گرائے، 1 منٹ میں 5 فضائیہ طیارے گرا کر پاکستان کا دفاع کیا۔ تو یہ 1965 6 ستمبر کا جو دن ہے یہ پاکستانیوں کے لیے ایک جذبہ اور جوش دلانے والا دن ہے۔ آج بھی ہم یہ دن کو منا کر 6 ستمبر کو ہمارے ملک میں ملکی سطح پر بھی پروگرام ہوئے، عوامی سطح پر بھی ریلیاں نکلی، تو یہ کیا ہم باور کرواتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی بہادری ہے کہ ہم دشمن کے للکارنے پر بیٹھتے نہیں ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں اور اپنا دفاع کرنا ہم جانتے ہیں۔ تو یہ جوانوں نے جواب دے کر آج بھی دنیا میں بسنے والے اس خداداد خطے پاکستانی عوام کے لیے ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ ہمارے جوانوں نے اچانک حملہ ہونے پر کس قدر اپنا دفاع بھی کیا اور اپنے ملک کی سرحدوں کا دفاع بھی کیا۔ چند جانیں تو لگی لیکن ملک کا دفاع کر کے دکھایا۔ آج بھی وہ ڈرتے ہیں، آج بھی وہ پاکستان کے ایک بول پر پورا انڈیا کانپ جاتا ہے۔ دیکھیے نا، جو پیچھے حملہ کیا تو ہمارے جوانوں نے کس طرح رات کے وقت جو حملہ ہوا پیچھے کچھ عرصہ پہلے 2018 میں، اس وقت بھی ہمارے جوانوں نے بہادری کا ثبوت دیا کہ ایک طیارہ جو لا علمی کی صورت میں پاکستان میں انٹر ہوتا ہے، ہمارے جوان فوراً ہی اس کا تعاقب کرتے ہیں، اسے گرا لیتے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے فوجی جوان جو ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، انہوں نے ملک کی سرحدات کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اور جو سب سے بڑی سرحد جس نام پر ہمارے بڑوں نے اس ملک کو حاصل کیا، اسلام کے نام پر، اور اسلام کی سب سے بڑی بنیاد، اسلام کی سب سے بڑی سیڑھی اور اسلام کی سب سے بڑا ستون جو ہے وہ ختم نبوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ختم نبوت، جو آپ کے پاکستان میں 7 ستمبر 1974 میں آپ کی نیشنل اسمبلی، جس کو آپ قومی اسمبلی کہتے ہیں، اور سینٹ میں ایک بل منظور ہوا جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑا دی۔ کیا وہ بل کوئی نیا بل تھا؟ نہیں، یہ وہی بل تھا جو صحابہ کی مجلس میں، جو صحابہ کی پارلیمنٹ میں، جو صحابہ کی نیشنل اسمبلی میں جب ابو بکر کا دور ہے، فتنہ قادیانیت اٹھتی ہے، مسیلمہ کذاب اٹھتا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، تو تمام صحابہ متفق ہوتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر مسیلمہ کذاب کا تعاقب کرتے ہیں۔ اور جتنی بھی آج تک اسلام کی جنگیں ہوئی ہیں، اسلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 27 غزوات ہوئے،
مشہور غزوہ، پہلا غزوہ جو غزوہ بدر ہے اس میں چند صحابہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد پھر غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اس طرح جتنے بھی غزوات ہیں اس میں تھوڑے تھوڑے صحابہ شہید ہوئے، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت کی جنگ لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس جنگ میں 1000-2000 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، جن میں 600 صحابہ وہ تھے جو قرہ صحابہ تھے، جو قرآن پاک کے حافظ تھے، وہ صحابہ اکرام تھے۔ یہ اتنی بڑی جنگ تھی، اتنی اہم جنگ تھی کہ صحابہ نے اتنی کثیر تعداد میں خون دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے یہی اتحاد، یہی قرارداد صحابہ کے دور میں بھی تھی، تابعین کے دور میں بھی تھی، تبع تابعین کے دور میں بھی تھی۔ جو بھی منکر ختم نبوت ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، اور اس کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے گا اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ تمام ادوار میں چلتا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی، تابعین کے دور میں یہی، تبع تابعین کے دور میں یہی، فقہا کے دور میں یہی رہا۔ دیکھیے نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور دیکھیے، فتویٰ چلتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمام ائمہ کے استاد ہیں، بڑے ہیں، تمام ائمہ کے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، دوسرا آدمی مسلمان کہے کہ میں اس سے جا کر دلیل مانگ لوں، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سر قلم کیا جائے، اس کا کلا کما کیا جائے، تاکہ ختم نبوت کا تحفظ صحیح معنوں میں ہو سکے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب بر صغیر میں انگریز نے قدم رکھا، تو اس سے پہلے مسلم ایک قوت تھی، مسلمان یکجان تھے، مسلمان ایک ہی طاقت سمجھے جاتے تھے۔ اسی لیے تو بر صغیر پر مسلمانوں کا راج تھا۔ اتنا بڑا خطہ جس میں آج 3 سے 4 ملک بن چکے ہیں، اتنا بڑا خطہ مسلمانوں کے کنٹرول میں 700-800 سال مسلمان حکومت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمان ایک جان تھے، یک جان تھے، وحدت تھی مسلمانوں کے اندر۔ انگریز نے اپنا تسلط اختیار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مسلط کرنے کے لیے مسلمانوں میں توڑ پھوڑ کی، مسلمانوں میں اپنے لوگ اپنے گھر سے تیار کیے اور اپنے نظریے کے تیار کر کے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے حلیے میں داخل کر دیے۔ ان میں سے غلام احمد قادیانی بھی تیار ہوا، اس نے اپنی حمایتیں، اپنی ہمدردیاں انگریز کے ساتھ جاری رکھیں اور انگریز نے اسے استعمال کیا۔ یہی بر صغیر تھا۔ انگریز کو نکالنے کے لیے مسلمان مفتیان نے، علماء نے فتوے جاری کیے کہ یہ دارالحرب بن چکا ہے، انگریز کے خلاف جہاد کے لیے نکلو، جہاد کا علم بلند کرو، الہ کلمت اللہ کے لیے نکلو اور اپنے گھر کے تحفظ کے لیے نکلو۔ جب مسلمانوں کے بڑوں نے، مفتیان نے، علماء نے یہ فتوے جاری کیے تو جو انگریز کا پٹھو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس منکر نے، اس کمینے نے انگریز کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہوئے پہل جہاد کے خلاف کتابیں لکھنی شروع کر دیں، جہاد کے خلاف کتابیں لکھی، اس قدر کے لائبریریاں بھر دیں۔ کیوں؟ انگریز کا پیسہ تھا، انگریز اسے وظیفہ جاری کرتا تھا، انگریز کے پیسے پر بیٹھ کر وہ دندناتا بھی تھا اور اسلام کے خلاف اپنے قدم بھی اٹھاتا تھا اور اپنا قلم بھی اٹھا رہا تھا۔ جہاد کے خلاف کتابیں لکھی تو اس کے خلاف بھی علماء نے تحریک اٹھانا شروع کی۔ یہ سلسلہ، کیونکہ ادھر آزادی کی تحریکیں، ادھر انگریز کو بھگانے کی تحریکیں، اس کے بعد پھر وطن عزیز کی آزادی کی تحریک، پھر ادھر دوسرا فتنہ مرزائیت کا فتنہ، جب یہ پھیلنا شروع ہوا تو مختلف تحریکیں اٹھیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاکستان کے اسلام آباد کے گولڈا شریف کے پیر مہر علی شاہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ساتھ ملاقات ہوئی تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، شاہ جی ایک فتنہ اٹھنے والا ہے بر صغیر میں، ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، وہ بہت خطرناک فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی سرکوبی کے لیے تیار رہیے اور اپنے آپ کو تیار رکھیے۔
شاہ صاحب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد میں جب یہ فتنہ اٹھا تو میرے فوراً ذہن میں آیا کہ یہ وہی فتنہ ہے جس کا حرم میں بیٹھ کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر پیر مہر علی شاہ صاحب اور جتنے بھی اکابرین ہیں، جتنے بھی علماء کرام تھے، سب نے اس کے سرکوبی کے لیے قدم اٹھایا۔ یہ چلتے چلاتے 1953 میں ایک علماء میں اجلاس قائم ہوا، جس میں اس کی باغ دوڑ، اس جماعت کی، اس تحریک کی باغ دوڑ، اس کی امارت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے سر پر آتی ہے۔ پھر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی تحریک اور ان کی کوشش، وہ فرماتے ہیں کبھی جیل میں، کبھی ریل میں، کبھی کسی سفر میں، اسی طرح زندگی گزاری اور رات ساری رات یہ تقریریں کرتے تھے، عقیدہ ختم نبوت سمجھایا کرتے تھے۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر یہ جذبات بڑھتے گئے، مسلمان اپنے نظریے، جو اہم نظریہ ہے جسے ختم نبوت کہا جاتا ہے، اس کے لیے جب پوری طرح تیار ہو گئے تو یہ سیاسی سرگرمیاں بھی عروج پر تھی۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح بڑے بڑے جید اکابرین جو سیاست کے میدان میں تھے، جو الیکشن لڑا کرتے تھے، جو سیاست کے میدان میں تھے، یہی لوگ پہلے تحریک آزادی میں، پھر یہی لوگ سیاست کے میدان میں تحفظ ختم نبوت کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو ایک وقت آیا کہ 1970 کا الیکشن ہوا، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں پہنچے، ایک آواز اٹھی، آواز چلتی چلتی اس نوبت تک پہنچ گئی کہ پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں ان دونوں یعنی کہ قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا آپس میں ڈبیٹ ہو، آپس میں جو ڈبیٹ ہوگی اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلنے والے تمام قافلہ اسی طرح اپنے جذبات کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ چلتا رہا۔ پارلیمنٹ میں یہ بات رکھنے کی جب نوبت آئی، پارلیمنٹ میں یہ رکھنا چاہا، تو جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو، جو آگے آڑے آنے والے تھے، ان کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی قائل کر لیا تھا اور پہلے ہی اس محاذ سے پیچھے کر دیا تھا، جو آڑے لوگ تھے۔ اس کے بعد وقت آیا کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام لوگوں نے چنا۔ یہ تمام لوگ جو آج ہم علیحدہ علیحدہ باتیں کرتے ہیں، یہ تمام وحدت میں بیٹھے ہوئے تمام علماء اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ کسی کی ذمہ داری باہر کے معاملات، کسی کی ذمہ داری تحریک کو دیکھنے کی ذمہ داری، کسی کی ذمہ داری ڈیبیٹ کی تیاری کے لیے آپ اپنے دلائل تیار کریں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ مفتی محمود رحمہ اللہ کو یہ موقع ملا کہ آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کر مرزا ناصر کے جوابات دیں گے۔ پھر بات چلی مرزائیوں میں کہ کوئی ہم اپنا نمائندہ بھیج دیں گے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ کی بصیرت دیکھیے، فوراً کہا بھٹو کو کہ ہم کسی نمائندے سے بات نہیں کریں گے، مرزا ناصر خود چل کر آئے گا، اس کے ساتھ 10-15 جتنے آدمی وہ چاہیں اپنے معاون لے آئے، جو اسے حوالہ جات دیں، جو اسے کتابیں پھول کر دیں، لیکن ہمارے ساتھ جو گفتگو کرے گا وہ مرزا ناصر ہی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل یہ ہار جائیں گے اسمبلی میں، جب ان کی شکست ہوگی تو باہر جا کر کہیں گے ہمارے تو یہ چھوٹے لوگ تھے، مرزا ناصر تو نہیں تھا، اس لیے انہی کو لایا جائے۔ پھر ہمارے یہ اسی طبقے کے لوگ جو ختم نبوت کے مہرے تھے، جو غلام غوث ہزاروی، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام لوگ، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ خود نہیں سوال کرو، آپ ایسے کرو، آپ سرکاری سطح پر اٹارنی جنرل جو ہے اس کو آپ سوال سمجھاؤ، اسے آپ تیاری کرواؤ، وہ سوال کرے، تاکہ مرزائیوں کا یہ جواب بھی نہ ہو، یہ سوال بھی نہ بنے کہ انہوں نے خود سوال کیے ہیں، ہم لاجواب ہو گئے تو کیا ہوا۔ یہ سرکاری سطح پر ہونا چاہیے۔ تو مفتی محمود صاحب نے بھٹو کو یہ کہا کہ آپ اٹارنی جنرل کو ہماری طرف سے تیار کیجئے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سوال سکھائے، سوال تیار کروائے، اور جب نیشنل اسمبلی میں مفتی محمود رحمہ اللہ نے انہیں لاجواب کیا تو بھٹو نے ایک جملہ کہا، آج بھی ہمیں دل کی تختی پر وہ لکھنا چاہیے۔ بھٹو نے جملہ کہا کہ دیکھیے مفتی محمود،
تو جیت گیا، مفتی محمود تو جیت گیا، میں ہار گیا۔ آج کا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا وزیر اعظم ہار گیا اور پارلیمنٹ کا ایک رکن جو ہے وہ جیت گیا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فوراً کہا بھٹو صاحب نہ میں جیتا نہ تو ہارا، آج کفر ہار گیا اور اسلام جیت گیا۔ کیا جملے فرمائے؟ کہا بھٹو صاحب آج کفر ہار گیا اور اسلام جیت گیا۔ تو اس وقت جب یہ قرارداد منظور ہوئی تو مسلمانوں نے جس کے پیچھے لاکھوں قربانیاں دی تھی، ایک دو نہیں لاکھوں، جیل برو تحریک اسی ختم نبوت کے نام پر چلتی ہے۔ تو آپ جیسے جو آج نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، یہ بچے بوڑھے نوجوان سارے کے سارے جیلوں میں جا رہے تھے اور جیلیں کم پڑ گئی تھی، اور یہ نوجوان اپنے گڈوں پر اپنے ریڑوں پر پہنچ کر کہہ رہے تھے ہمیں گرفتار کیا جائے، رسول اللہ کے نام پر ہم گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا ہو کہ یہ احسان نامی ایک بچہ جوان ہوا، شادی کی ڈولی، شادی کی بارات دلہن والے کے گھر پہنچ چکی ہے، اعلان ہوتا ہے تحریک جیل برو تحریک اور گولی چلتی ہے، آپ کے ملک میں گولی چلتی ہے، ختم نبوت کے مجاہدوں پر گولی چلتی ہے، اور آپ کے نوجوان، آپ جیسے نوجوان اسلام کے نام لیوا ختم نبوت کے محافظ اپنے سینے تان کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا والد کہتا ہے بیٹا آپ کو میں نے شادی کے لیے، آپ کی یہ خوشیاں دیکھنے کے لیے میں نے نہیں آپ کو جوان کیا، میں نے تو جس دن سے تو آیا میں نے تو تجھے اس لیے جوان کیا، میں نے تو تیرے لاڈ اس لیے دیکھے کہ تو ختم نبوت پر قربان ہوگا، اپنی جان لگا دے گا۔ اسی وقت بارات وہاں چھوڑی، اپنی قربانی دینے کے لیے وہ نوجوان میدان میں کودتا ہے۔ اس وقت کیوں اپنا ملک تھا، اپنا گھر تھا، قانون نہیں تھا، آپ کے یہ نوجوان، یہ مرد مجاہد، ختم نبوت کے مجاہد اپنے سینے تان کر کھڑے تھے، آگے سے اپنی فوج پر، اپنے اداروں پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے تھے، اور اپنا خون دے کر یہ بتا رہے تھے کہ ختم نبوت کے لیے ہماری ہر چیز صحابہ کی طرح قربان ہو جائے، ہمیں کوئی گاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تحفظ ختم نبوت 7 ستمبر 1974 کی تاریخ ہو یا 6 ستمبر 1965 کی تاریخ ہو، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے، ہمارے جذبات کو کھولتی ہے، ہمارے جذبات کو تازہ کرتی ہے کہ جب بھی وقت آئے اسلام کے لیے خون دینا پڑے ہم پیچھے نہ ہٹیں، جب بھی وقت آئے ملک کے لیے خون دینا پڑے ہم کسی کے انتظار میں نہ کھڑے ہوں، فوراً اپنا آپ لے کر، اپنی جان لے کر میدان میں کود جائیے اور